نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبینا محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 41. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے انہیں، بعد الذی عملوا بعد اس کا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں. زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فساد کیا ہوتا ہے. فساد اصلاح کا الٹ ہوتا ہے. اصلاح کیا ہوتا ہے؟ جو چیز خراب ہو اس کو درست کرنا. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ایک صحیح حالت میں ہے اس کو خراب کر دینا. ٹھیک ہے؟ تو بحر یعنی سمندر، خشکی پانی، اور بر خشکی. بر ویسے کہتے ہیں جنگل کو، اور بڑے میدان کے لیے بھی بر کا ذکر آتا ہے. میدان، خشکی یا رہائشی علاقے سمجھ لیجئے. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ فساد جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، حسی اور معنوی. حسی یعنی ظاہری فساد، ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے فساد ہوتا ہوا، بربادی ہوتی ہوئی، گڑبڑ ہوتی ہوئی. یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. حسی فساد بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے گڑبڑ کرتے ہیں نظام فطرت میں، دنیا کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس کی پروٹیکشن کا نظام بنا رکھا ہے، اس میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم انڈسٹری لگاتے ہیں. انڈسٹری لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو گیسز ہیں، جو زہریلی گیسیں ہیں، اس کو بغیر فلٹر کیے ہوا میں چھوڑتے ہیں. جب ہم اس کو بغیر فلٹر کیے ہوا میں چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اوزون لیئر ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتی ہے. اس کو ڈیمیج کرے گی تو کیا ہوگا؟ سورج کی جو الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ ریز ہیں، جو ویسے اوزون جن کو روک دیتی ہے، وہ بھی زمین پر آنا شروع ہو جائے گی. اور جس جگہ وہ آئیں گی پھر کیا ہوگا؟ فساد. ایک فساد ہم نے کیا، اوزون لیئر کو تباہ کیا، اور دوسرا فساد پھر وہ ریز کریں گے آ کے، اس کا جو ریزلٹ ہوگا. یہاں ایک عمل اور پھر اس کے رد عمل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فساد ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا تاکہ جو عمل کیا ہے ہم لوگوں نے اس کا کچھ مزہ بھی وہ چکھیں، اس کا کچھ بدلہ بھی ان کو ملے. تو یہ ایک عمل ہے جس کا رد عمل ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے جو آپ سب جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. پھر وہی انڈسٹری جو ہے، اس کا انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ ہم سمندر میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سی لائف تباہ ہوتی ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سمندر میں فساد برپا ہوگا. کیسے برپا ہوگا؟ جو اس کے منرلز ہیں، جو اس کے اندر سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں، وہ ڈیمیج ہوگا سارا. سی لائف ڈیمیج ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا. مچھلی جو آپ کھاتے ہیں وہ پوائزنڈ ہو کے آئے گی آپ کے پاس دریا سے، سمندر سے. تو ڈائریکٹ سمندر میں جا کے تو نہیں پھینکتے، دریاؤں میں پھینکتے ہیں، دریاؤں پھر سمندر میں چلا جاتا ہے. تو آپ دریائی مچھلی کھاتے ہیں عام طور پر جو ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ زہر ہمارے ہی اندر آتا ہے دوبارہ، جو ہم وہاں پر پھینک رہے تھے. کتنی سیدھی سی مثال ہے، لیکن بندہ سمجھنا نہیں چاہتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کینسر اور اس طرح کی بیماریاں نکلتی ہیں اور ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم روتے دھوتے اور پھر اللہ پہ شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا. پہلے تو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، پہلے زمانے میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو بھی پہلے زمانے میں فساد بھی تو اتنا نہیں تھا نا. اتنی موٹر کاریں تھیں آپ کی سڑکوں پہ. آج سے 20 سال پیچھے، 30 سال پیچھے اگر آپ اپنی سڑکوں پر کاروں کی تعداد اور آج آپ کاروں کی تعداد کو دیکھ لیں تو کتنا فرق ہے. تو اس حساب سے ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے، اس حساب سے جو سائنس کے پرابلمز ہیں، جو سانس کی بیماریاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں. ایک گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو ان کے لیے 2 گاڑیاں ہیں. تو وہ سارا جو دھواں نکلتا ہے گاڑیوں سے اور سارا جو شور ہے، جو نوائز پولوشن ہے، وہ سارا کچھ فرق پڑ رہا ہے نا. اور فیول کنزمپشن ہے اور وہ سارا کچھ. ہم پھر جب اس کے سرکمسٹانسز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں تو پھر ہم چیختے ہیں. یہ تو تھی دنیاوی حد تک. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں اور مثال اس کی دیکھ کے سمجھ لیں، تاکہ جب ہم اس کے اسپرچل ایسپیکٹ کی طرف آئیں تو پھر ہم اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں. درخت کاٹتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے جو ایکو سسٹم بنایا نا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. وہ اگر ایکو سسٹم اسی طرح چلتا رہے تو وہ ہزاروں لاکھوں سالوں تک بڑے بہترین طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن ہم اس ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم اس میں درخت کاٹتے ہیں. جب ہم درخت کاٹتے ہیں اور اتنی پلانٹیشن نہیں کرتے، اتنا ٹائم پیریڈ کا سپیس نہیں دیتے اس کو کہ دوبارہ وہ درخت اگ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر کٹاؤ پیدا ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو درخت ہوتے ہیں، دیز ورکس لائک دا لنگز آف دا ایٹماسفیئر. تو جو لنگز اب خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایکو سسٹم تباہ ہوگا آپ کا. اور ہو رہا ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، جنگلی حیات کم ہو رہی ہے آپ کی، کیونکہ جنگل ختم ہو رہے ہیں. جب ایکو سسٹم میں سے آپ ایک جو اسپیشی ہے وہ نکال دیں گے، اس کی جو آپ کی وہ ہے جانوروں کی، تو وہ پورا جو ایک فوڈ سائیکل تھا، ایک پورا جو فوڈ ویب تھا، وہ متاثر ہوگا. جب وہ متاثر ہوگا تو اسی فوڈ ویب میں انسان بھی موجود ہے، وہ بھی متاثر ہوگا. لیکن ہم اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں اس کے نتیجے بھگتنے نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے نا، اس کو ابھی ہم اس کو دنیاوی طور پر جو ظاہری فساد ہے نا اس میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم اس کو اسپرچولی لے کے دیکھتے ہیں. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں تک سمجھ آ گیا نا. اور یہ بھی سمجھ آ گیا لیذیقہم بعض الذی عملوا. وہ رزلٹ آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ آپ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، نیچر کی طرف واپس آ جائیں، درست کر لیں اپنی غلطیوں کو. اگر ہمیں سرکمسٹانسز فیس نہ کرنے پڑیں اور ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑے تھوڑے جھٹکے نہ لگیں، تو پھر کیا ہو؟ ایک دم سے سب ڈیزاسٹر آئے اور سب کچھ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس بڑی تباہی سے بچانے کے لیے ہماری ہی گناہوں، ہماری ہی جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے ہی جو سسٹم کی میں ہم خرابیاں کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز دکھاتے ہیں اور پھر توجہ دلاتے ہیں کہ اس کو درست کر لو، ابھی تھوڑی جگہ ہے، ابھی تھوڑی خرابی ہے، اس کو صحیح کر لو. اور جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے تمہارے جو گناہ ہیں، جو تمہاری گڑبڑیں ہیں، ان کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے. ویعفو عن کثیر، اس سے تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کر لیتا ہے، اس سے درگزر کر دیتا ہے. لیکن اس میں سے بھی کچھ
کہ جب ریزلٹ تمہیں فیس کرنے پڑتے ہیں تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی. جیسے غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس پہاڑی کے اوپر رہنا، ٹھیک ہے، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نیچے نہ اترنا، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے دشمن ہمیں اچک کے لے جائے، تم نے نیچے نہیں اترنا. اور پھر کیا ہوا، جب وہ جو لوگ تھے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور 40 میں سے زیادہ تر لوگ، صرف 12 لوگ اوپر رہ گئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، باقی سارے کے سارے نیچے آ گئے تھے. تو پھر کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اور جب ہار گئے تو کہتے ہیں یہ مصیبت کہاں سے آئی، اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں تھے، ہمیں کیسے شکست ہو گئی. تو شکست کی وجہ تو سامنے ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کی گڑبڑ ہے، تم نے خود گڑبڑ کی، غلطی تمہاری اپنی تھی. اسی طرح ابھی دیکھیے کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین پر، خشکی پر اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے. کیسے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے، جس جگہ پر زنا کاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، وہاں قحط سالی کا عذاب آتا ہے، وہاں پر بارشیں نہیں برستی. پھر اسی طرح مختلف اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر کسی جگہ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں بدمست ہیں، ایون عابد اور زاہد جو ہیں وہ بھی صرف اپنے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور انہیں معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ جہنم کے گھڑے میں گر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ظالم بادشاہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح دشمن کا غلبہ. اب یہی جنگ جو سورہ روم میں جو عیسائیوں اور ان کی جنگ ہو رہی ہے ایرانیوں کی، تو عیسائی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، کیوں ایرانیوں کا غلبہ ہوا ان کے اوپر؟ کیوں عیسائیوں میں سے ہی کچھ لوگ عیسائیوں ہی کے خلاف ہو گئے؟ کیونکہ چرچ نے ان کو سنب کیا ہوا تھا بری طرح. پھر یہودی جو اہل کتاب تھے وہ بھی ان کے خلاف جو ہیں وہ ایرانیوں کی 12,000 کے قریب یہودی جو ہیں وہ ایرانی فوج میں شامل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا اپنا فساد تھا نا جو عیسائیوں نے کیا ہوا تھا، تو اس کا وبال انہیں چکھنا پڑا. یہ اور بات ہے کہ پھر ریوائیو کرتا ہے جب انسان، جب قومیں ریوائیو کرتی ہیں، جب وہ رجوع کر لیتی ہیں، جیسے یہ یہاں پر ہے نا لعلہم یرجعون، تو جب وہ رجوع کر لیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے یہودیوں کی ہسٹری بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم نے پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بار بار ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا. پھر ان کے اندر نبی آئے، پھر انہوں نے ریوائیو کیا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکومت دی، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ سٹیبل کیا. لیکن پھر وہ اسی نہج پہ آگے، اسی روش پہ آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا. تو یہ دشمن کا غلبہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. پھر اسی طرح فصلوں کا تباہ ہونا. ناپ تول میں جس جگہ کمی ہوتی ہو وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. انسان ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے. سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ مچھلیاں اور جانور جو ہیں، جو خشکی کے جانور ہیں، وہ بد دعائیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے جب انسانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے. تو وہ انسان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہم پانی سے محروم ہو رہے ہیں. تو اصل میں جو کچھ بھی پہنچتا ہے انسان کو، وہ کس لیے پہنچتا ہے؟ وہ اس کے اپنے اعمال کا وبال ہوتا ہے. اس کی اپنی، کبھی تو انفرادی زندگی میں بھی اس کو ملتا ہے، نظر آتا ہے، اور کبھی قوموں کی زندگی میں بھی آپ کو اس کے ایویڈنس جو ہیں وہ ملتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر آیا ہوا ہے. جیسے سورہ توبہ میں آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے لیے
کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ضرور کسی نہ کسی طرح سے مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیا جائے، وہ تب ہوتا ہے جب اتمام میں حجت ہو جائے، جب کوئی خیر جو ہے وہ رہے ہی نہ باقی۔ جیسے سورہ یونس میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت نوح کی قوم کے لیے کیا بتایا گیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے ان کو پھر ختم کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، پہلے تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پلٹ آئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ رعد آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ، اور ہمیشہ جو ہے کافروں کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ان کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت پہنچتی رہے گی ان پر، یا ان کے گھروں کے قریب ہی اترتی رہے گی، یہاں تک کہ پھر اللہ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی آخر جو ہے وہ پکڑ ان کی ہو جائے گی۔ اس وقت تک ان کو جو ہے یا تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی رہے گی، یا ان کے قریب اترتی ہے تاکہ یہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ او تحل قریبا من دارہم، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں فلان جگہ زلزلہ آ گیا، ابھی مطلب لائک چائنا میں سیلاب آ گیا، یا فلان جگہ پر جو ہے وہ جاپان میں بہت بری طرح سے سیلاب آیا پچھلے دنوں، اور اسی طرح مختلف ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، وہاں آیا جنگ چھڑ گئی ہے، فلان جگہ چھڑ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بہت ہی اچھے ہیں اور ہم تو امن میں ہی رہیں گے اور ہماری تو پکڑ ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ جو قریب جو مصیبتیں اترتی ہیں نا، تو یہ بھی اس لیے اترتی ہیں کہ ابھی اگر تمہاری پکڑ نہیں ہوئی نا، اگر افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا ہے، اگر اراکان کے مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، تو وہ صرف وہیں تک نہیں رکے گی۔ اگر ہم نے رجوع اللہ نہیں کیا تو یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ چاہے بندوں کے اپنے اوپر مصیبت آتی ہے یا کسی اور کے اوپر آتی ہے، تاکہ سب اس سے عبرت پکڑے اور اس سے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیں۔ اور وجہ کیوں ہوتی ہے عام طور پر یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ بما کسبت ایدیہم، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ظاہری بھی اور حصی بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب ہم انفرادی طور پر اس کی بات کرتے ہیں، انفرادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بری طرح بیمار ہو گیا، یا کسی کی اولاد نافرمان نکل آئی۔ اب یہ اولاد کی نافرمانی بھی بیسیکلی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے نا، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ان کے اوپر سے بھی عذاب اور ان کے نیچے سے بھی عذاب ان کو دیا جائے گا، یا ان کے لیے عذاب جو ہے وہ عذاب کو پائیں گے۔ تو وہ نیچے سے جو عذاب آ رہا ہے دنیا کے اندر، تو وہ بیسیکلی جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا اولاد ہوتی ہے، اس کی نافرمانی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو یہ اولاد کا نافرمان ہونا بہت بڑا ایک تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو بظاہر انفرادی طور پر جب یہ معاملہ ہو تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ججمنٹل ہوں اور ہم کہیں گے دیکھو یہ فلان جو بیمار ہے، اتنی بیماری اس پر آئی ہے، ضرور اس نے کوئی خرابی کی ہوگی، ضرور اس نے اپنی جوانی میں کوئی ایسا کام کیا ہوگا، یا ضرور جو ہے یہ کوئی بہت ہی غلط کار ہے۔ بلکہ انفرادی طور پر جب یہ معاملہ دیکھنے میں آئے تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جیسے مومن ہوتا ہے تو مومن کا معاملہ کیا ہے کہ جب اس کے اوپر تنگی ترشی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اجر کماتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اجر کماتا ہے۔ تو ہمیں یہی گمان کرنا چاہیے دوسرے کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے ان کے درجات بڑھانے کے لیے جو ہے یہ کوئی آزمائش ہے۔ لیکن جب ہمارے اوپر آئے کوئی بات
جب ہماری کہیں سے پکڑ ہو رہی ہے، ہم کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، اگر میرا بچہ میری نافرمانی کر رہا ہے تو مجھے اپنے آپ کو یہ نہیں تسلی دینی کہ میں بڑی اللہ کی نیک بندی ہوں تو یہ تو میری طرف کوئی آزمائش ہے، بلکہ فوراً اپنا جائزہ، کریٹیکلی جائزہ لینا ہے اپنا کہ میں نے کہاں گڑبڑ کی تھی. میں تو نہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسے بات کرتی تھی، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے ایسا، یا ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی یا ان کے ساتھ کی گئی بدسلوکی جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا لازماً دنیا میں جو ہے وہ بدلہ ملتا ہے، لازماً ملتا ہے. تو فوراً مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں نے کہاں گڑبڑ کی. میں نے تو نہیں کہیں کسی وقت میں اپنی ماں سے ایسے بات کی تھی یا اپنے باپ سے ایسے بات کی تھی جو آج میرا بچہ مجھ سے ایسے بات کرے. تو استغفار کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کے ان سے سوری کر لینا اور اپنی اس غلطی، حالانکہ وہ بھول چکے ہوں گے لیکن پھر بھی ہمیں اپنے تئیں جو ہے وہ اپنی غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کرنا ضروری ہے. تو اپنے اوپر معاملہ آئے تو اس کو کریٹیکلی دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں نے گڑبڑ کی ہے، میں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کیا ہے جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. اور دوسرے کے اوپر جب انفرادی طور پر یہ معاملہ ہے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. اور اگر قوموں کے معاملے میں یہ بات ہوتی ہے تو پھر بینگ اے نیشن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم اجتماعی طور پر کیا مسئلے کر رہے ہیں، ہماری قوم کے اندر کیا مسائل ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے. اگر وہ نہیں کی تو یہ جو فساد ہے اس سے اگر آج ہمارا گھر بچا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ نہیں بچا رہے گا. ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ جو مصیبت جو اتری ہے ان کے اوپر تو یہ صرف خالص انہی لوگوں پر نہیں اترے گی، یہ وبال صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جنہوں نے غلطی کی ہے، بلکہ یہ جب لپیٹ میں لے گا تو ہر ایک کو لے لے گا. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ہمارے قریب کے ملکوں میں، دیگر اسلامی ممالک میں یہ مصیبتیں اتر رہی ہیں تو ہمارے اوپر بھی اتر آئیں گے اگر ہم نے بینگ اے نیشن، بینگ اے امت اس کی اصلاح نہ کی. تو ابھی موقع ہے، کر لیں گے تو ہو جائے گی. اس کے بعد جب وہ، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ رات کی آیت نمبر 31 پڑھی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، قیامت ہی آ گئی یا موت ہی آ گئی یا وہ مصیبت ہی ہمارے اوپر آ گئی تو پھر اصلاح کے مواقع قیامت اور موت کی صورت میں تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر امن چھن گیا تو پھر بھی بہت ہی مسدود ہو جائیں گے، بہت ہی کم رہ جائیں گے مواقع. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مشرک تھے. یہ جو فساد ہوا پچھلی قوموں میں، آپ اس کو دو طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں. مومن کی سیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے اس کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں فزیکلی وہ نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، جیسے حصی چلنا پھرنا آپ کہہ لیں. اور دوسری ہے قلبی سیر. قلبی سیر ریڈنگ. اب ہم ویسے تو نکل کے جو ہے وہ عاد اور سمود کے روئنس میں نہیں جا سکتے فوراً، لیکن ہم قرآن تو پڑھ سکتے ہیں. تو کل سیروا فی الارض میں ہم جا کے بھی دیکھیں اور پھر ہم ہسٹری کو بھی پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے انجام ہوا ان مشرکین کا. اچھا، میرے چونکہ پاس ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا کی تہذیب ہے، ٹیکسلا میں جو ہے وہ بدھزم کا جو ہے وہ اوریجن ہے اور بہت سارے اسٹوپاز ہیں یہاں پر اور بہت ساری اس کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، لکھی بھی مل جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ مطلب جب پہنچ سکتے ہیں ایک ایسی جگہ جو آپ کے قریب ہے. اتنی تہذیب یافتہ قومیں تھیں، لیکن ان کے اوپر، یعنی جو سب سے پہلی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جو یونیورسٹی بنائی گئی ہسٹری میں دنیا میں، وہ جولیا کی ہے جو یہاں موجود ہے. یعنی جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ جہاں سے بھی اس وقت آ سکتے تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تو وہ وہاں پہنچتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے کیبن سے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ. کمرہ تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، بہت چھوٹے چھوٹے، کیونکہ پہلے اتنے زمانے جو تھے اس میں کوئی اس طرح کے کمرے تو ہوتے نہیں تھے جیسے اب آج کے دور میں ہمارے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیبن سے ہیں. اور شاید سدرا نے وزٹ کیا ہو، سدرا یہاں رہ کے گئی ہیں. سدرا آپ گئی ہیں جھولیاں؟
اس طرح کی جگہوں پر جانا چاہیے، لیکن عبرت لینے کے لیے، پکنک منانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو جولیا جو ہے نا بیسیکلی وہ ہے، اب آپ اس کو تک جانے کے لیے میرا خیال ہے 201 سیڑھیاں ہیں جو چڑھنی پڑتی ہیں. پہلے وہ زمین کے لیول پر تھی. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ پڑھے لکھے مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا تہذیب یافتہ اقوام تھی. پھر اسی طرح آپ ہڑپا اور جو سندھ میں ایک اور ہیں وہ کیا ہے، ایک تو ہڑپا کی تہذیب ہے اور دوسری کون سی ہے، موہنجو داڑو. ہاں موہنجو داڑو. آپ ان کی جب دیکھتے ہیں کہ وہ جو آثار قدیمہ ہیں ان کے، اس میں کیسی کیسی پیومنٹس ہیں اور کتنی ان کے جو گھر ہیں اس کو ٹیکنیکلی کتنے ایڈوانس ہیں کہ ہوا کا گزر ہو اور یہ ہو اور وہ ہو سب کچھ. لیکن یہ زمین کے اندر کیسے چلے گئے؟ یہ تو بڑے تہذیب یافتہ تھے. وجہ کیا تھی؟ کیوں زلزلے آئے؟ اب یہ ٹیکسلا کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکسلا کی زمین 3 دفعہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہے. اتنی دفعہ جو ہے یہ اوپر سے جسے کہتے ہیں نا تہو بالا کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہلا مارا 3 دفعہ. تو کیوں؟ وجہ یہی، یہ فساد کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ زمین تو سب کے لیے ذلول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا مطیع فرما بنایا، کیوں بعض کے پیروں کے نیچے یہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے؟ جی بما کسبت ایدی الناس. وہ جو شرک کیا جاتا ہے وہاں پر، جو فساد کیا جاتا ہے وہاں پر، جو مانوی فساد ہوتا ہے، ابھی ہم نے سارا حصی فساد پڑھا تھا نا، تو یہ اخلاقی اور مانوی فساد ہے. جو فساد ہم اخلاقیات میں کرتے ہیں، جو تہذیب، جیسے قوم لوط نے کیا کیا تھا، کیا فساد کیا تھا انہوں نے فطرت کا راستہ کاٹنا شروع کر دیا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک طریقہ ان کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. اسی طرح انسان جو ہے وہ حیا کے اوپر اس کی مٹی گندی کی ہے، حیا اس کی فطرت میں ہے، اور پھر جب وہ حیا کو ختم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فطرت کے خلاف جاتا ہے، فساد ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اب یہ اخلاقی بیماریاں ہمارے ہاں آ گئی ہیں، اور اس سے پھر آگے سیکشول ڈیزیزز ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر اسی طرح عقائد میں فساد. پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک، وہ دین القیم جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور پھر کیا کیا انسان نے؟ ان عقیدوں میں فساد کرنا شروع کر دیا. جب ان عقیدوں میں فساد کرنا شروع کیا تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا رزلٹ بھی آیا، تاکہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں. تو وہ پھر آپ دیکھیں، جا کے زمین میں چلیں پھریں، یا آپ ہسٹری کو پڑھیں یا قرآن کو پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ان کے شرک کا کیا عذاب ان کے اوپر آیا، ان کی برائیوں کا. مدین والے کیا کرتے تھے، قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، ایسا بادل جس نے آگ برسائی. کیوں؟ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. آج ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، آج ہمارے اندر بے حیائی بھی ہے، آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے قوم میں عمل لوط والی مثالیں بھی مل جاتی ہیں. کرپشن، بےایمانی، دھوکہ، جھوٹ، شرک، ریاکاری. کتنا شروع کریں؟ ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہم چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں کہ ہم نے انجام دیکھا ہوتا ایسے لوگوں کا جو یہ سب کچھ کرتے تھے؟ پھر ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں فرعون بنتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ میں جو کہوں بس اس سے کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. میرا گھر، میرے رشتے، میرا یہ، میرا وہ، اور فلاں اس کے پاس کیا ہے، اور فلاں کو کیا، اور میری شکل و صورت. کس کس چیز پہ ہم مان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کس کس چیز پہ ہم گھمنڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی اختیار بھی نہیں ہے. میرے بیٹے،
جن کے ہو جائیں 4 سے 5 سے 7 بیٹے، ان ماؤں کی گردنیں دیکھا کریں کیسا سریا ہوتا ہے اس کے اندر. تو ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں کیا ہوا انجام ایسے لوگوں کا؟ اور قرآن کی سیر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ رمضان آنے والا، اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستی دے، توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکات سمیٹے. تو رمضان میں تو خوب خوب قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر بھی اگلے سال میں آئندہ جو رمضان کے بعد کے دن ہیں اس کے اندر ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قَيِّمٍ، تو قائم رکھیے چہرہ اپنا درست دین کے لیے. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس نے ٹلنا نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، پھٹ پڑیں گے. یصدعون، یصد سے ہے پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا. پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ گروہ گروہ بن کے آئیں گے، نیک ایک طرف، بد ایک طرف، مومن ایک طرف، فاجر ایک طرف. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. چلیں پھریں دنیا میں، ہسٹری پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں، اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ہمیشہ دوسروں کے معاملے میں ججمنٹل نہ ہو. اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ میرے اعمال کیسے تھے، میرا کیسا عمل ہے، میری پکڑ کیوں ہو رہی ہے، یہ میرا بچہ آج میرے سامنے چیخ کے کیوں بولا ہے، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے. اور اب کیا ہے، اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے میں عبرت پکڑ لوں. اگر میرے اوپر بھی پکڑ نہیں آئی نا تو دوسرے کے تجربے سے میں سدھر جاؤں اس سے پہلے کہ میری پکڑ ہو جائے. اور کیا کر لوں پھر؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، وہ جو درست دین ہے، جو صحیح دین ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو میرے اور آپ کے فلسفے نہیں ہیں. تو کیا کریں؟ اس کو اختیار کریں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ہمارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو. اس وقت یا لیتنی اور یا لیتنا کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یا ویلنا کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ لوٹا دے میں رسول کے راستے پہ چلوں گا. اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ موقع نہیں ملنا دوبارہ. لا مرد لہو، تلنا نہیں ہے اس دن نے، اور اس کے اندر کوئی رد نہیں ہے، واپس بھی نہیں لوٹایا جانا ہمیں. من کفر فعلیہ کفر، جس نے انکار کیا تو اس کا انکار کرنے کا وبال اسی کے اوپر ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کمائی، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی نفسوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. یمہدون جو ہے مہد سے نکلا ہے. مہد کہتے ہیں بستر کو. بستر یا بچھونا کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ. جو انکار کرتا ہے اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات کو اگنور کرتا ہے، اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے، جانتے بوجھتے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کا وبال وہ خود ہی چکھے گا. اور جو اس دنیا کی زندگی کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی روایات کے اوپر، اپنا تعصب چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جنت کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا ویژولائز کیجئے، تھوڑا سا اس کا تصور کیجئے کہ مہد کہتے ہیں بستر کو. قبر میں جانا ہم لوگوں نے جلد بدیر جانا ہے، سب نہیں جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قبر میں نہیں جانا.
ہمارے اپنے بہت سارے پیارے ہماری نظروں کے سامنے قبر میں چلے گئے، جانا ہے۔ پھر وہاں ہمارا بچھونا کیسا ہوگا؟ دنیا میں تو ہم بستر بچھاتے ہیں نا، یہ بیڈ شیٹ جو ہے اس کا رنگ پھٹک گیا ہے، اب نئی بیڈ شیٹ آنی چاہیے، میٹرس جو ہے اس میں میری کمر تھک جاتی ہے، میٹرس چینج کرنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر ایڈوائز کرتے جی آپ ہارڈ بیڈ پہ لیٹے، اب ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح اس پوسچر میں لیٹے، اس طرح کا تکیہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، گرمی ہے تو بستر کس طرح کا ہونا ہے، تو سردی ہے تو بستر کس طرح کا ہونا ہے، آرام دہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، تاکہ ہم سکون سے رات کی نیند لیں اور اگلے دن کے کام سکون سے کر سکیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک کوشش یا اپنا ایک جو ہے وہ چوائس ہوگی بستر کے آرام دہ ہونے کے سلسلے میں۔ تو اصل جو بستر ہے، اصل جو مہد ہے ہمارا، وہ قبر ہے، پہلی سٹیج، آخرت کی پہلی سٹیج۔ وہ بچھونا ہم کیسا تیار کریں؟ اللہ تعالیٰ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، وہ اپنا وہ بستر سیٹ کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں ہم، تو اس میں ہم پھر کتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں، اس کو نرم گداز جنت کا ایک باغ بنانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ناہموار ہونے اور اس کے اندر تکلیف دہ ہونے سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبر کے عذاب سے کیا کیا چیز بچائے گی؟ عمل صالح، سر کی طرف نماز آ جائے گی، ایک طرف سے قرآن آ جائے گا، ایک طرف سے روزے آ جائیں گے، ایک طرف سے دیگر نیک اعمال آ جائیں گے، عذاب قبر کو ہر طرف سے روک دیں گے، کہیں گے یہاں جگہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور اگر وہ اعمال ہوں ہی نہ، اللہ ہم پر رحم کرے، اگر ہمارے وہ اعمال ناقص ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فوکس رہنا چاہیے، لیکن اس سے لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک اپنے فضل سے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکتی، ہمارے اعمال اتنے کافی ہو ہی نہیں سکتے کہ جنت جیسی جگہ مل جائے ہمیں، لیکن یہ جو عمل صالح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زور دیا ہم پر، ہمیں اس کی طرف شوق دلایا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی فساد سے بچے رہیں، فساد کے جو اس کا آؤٹ کم ہے اس سے بچے رہیں، اور اپنی کوششیں اللہ تعالیٰ کے لیے شو کریں، اپنی فرما برداری اس کو دکھائیں، اور پھر وہ اس کا ہمیں بڑا بدلہ دے گا۔ یعنی عمل تو ہمارا مختصر ہی ہے، ہماری کوشش ناقص ہی ہے، لیکن اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ تو اس لیے کوشش کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور تھکنا نہیں چاہیے، بس جتنی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم بہترین سے بہترین عمل جو ہے وہ کر سکیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں۔ ریاح کہتے ہیں رحمت والی ہوا کو، اور ریح کہتے ہیں عذاب والی ہوا کو، ٹھیک ہے؟ تو خوشخبری لے کر جو ہوائیں چلتی ہیں، مبشرات، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں، مِن رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی رزق، اور تم اس کے لیے شکر گزار ہو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کی مثال سے بات کو واضح کریں، ایک دفعہ دوبارہ کونی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور ہواؤں کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہوائیں ہیں۔ ہوا کون سی ہے؟ مبشرات۔ کون سی والی ہوا؟ جو خوشی لے کر آتی ہے، بارش کی، رحمت کی جو ہے وہ خوشخبری لے کر آتی ہے، اور وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو
اناج دیں. وہ بارشیں جب برستی ہیں تو کیا ہوتا ہے, غلہ اگتا ہے, اناج اگتا ہے, اور زمین اور آسمان دھل جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک جو ہے پرسکون زندگی گزار سکیں, آسانی والی زندگی گزار سکیں. ان کی ٹرانسپورٹیشن جو کشتیوں کے ذریعے جو ان کی تجارت ہوتی ہے وہ ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو سب سے زیادہ تجارت ہے وہ سمندری راستے سے ہی ہوتی ہے. حالانکہ ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں, ایئر بسز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو لوڈ بحری جہاز اٹھا سکتا ہے وہ کوئی بھی اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا. تو آج بھی جو ہے وہ بڑی بڑی جہاز جو ہیں وہ اللہ کی اس نشانی کے ساتھ, اللہ کی اس قدرت کے ساتھ جو اس نے پانی کے اندر رکھی ہے, اس کو مسخر کر دیا سمندر کو ہمارے لیے, تو انسان اس میں اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے. جو ہے وہ ساری ٹریڈ اس کی جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, اور البتہ یقیناً بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول ان کی قوم کی طرف. فَجَاءَهُمْ, اور تو لائے وہ ان کے پاس, بِالْبَيِّنَاتِ, واضح نشانیاں. فَانْتَقَمْنَا, تو انتقام لیا ہم نے, مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اب پیچھے اس یہ ہواؤں کا جو ذکر ہو رہا ہے, اس کے اور اس سے پچھلی آیت اور اس سے اگلی آیت کس کے متعلق ہے؟ دین کے متعلق, اعمال کے متعلق, وحی کے متعلق. ٹھیک ہے, تو بیچ میں ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے, بیچ میں جو ہے وہ مبشرات کا ذکر ہو رہا ہے, وہ ہوائیں جو بارش لے کر آتی ہیں. اس کو آپ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ جی آسیہ. میم یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ہی رزق پیدا ہوتا ہے اور انسان کے کھانے پینے کا وہ چلتا ہے, اس کا خوشحالی آتی ہے. ظاہر رزق آتا ہے تو اس سے خوشحالی آتی ہے, یہ اسی طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 45 تک بھی ہم کس چیز کے بارے میں پڑھے تھے؟ نیک اعمال اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا. پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کیوں آیا, اور ویری نیکسٹ اس آیت کے بعد 47 کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کا ذکر کرتے ہیں, نبیوں کے آنے کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ بیچ میں کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ ہواؤں اور بارشوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے اللہ کی نشانیاں ہیں؟ سوال میرا یہ تھا. جی فرزانہ. کیونکہ بارشیں بھی رشتے لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور پھر بارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر رزق مہیا ہوتا ہے, اسی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے, پھر انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو ہمارے جو ہے وہ بشرابی والے نہیں ہوتی ہے, عذاب والے ہوتے ہیں, تو ظاہر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اس میں. اچھا, اس میں آگے بھی جو ہے نا وہ آیت نمبر 48 میں بھی, میں اس کو بھی آیت 48 کو بھی پڑھتی ہوں تو پھر شاید آپ اس کو اچھے سے ریلیٹ کر سکیں. جی فوزی آپ بتائیے. میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے بارشوں کا یہ. سوری فوزی, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا, وہ میں باقی مائک میوٹ کر رہی تھی, آپ پلیز ذرا مائک آن کر لیجیے اپنا. جی میں نے کہا بارشوں اور ہواؤں کا ذکر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ریلیٹ کرنے کا, یہ ہے کہ جب قوموں کی مطلب اس دوران میں اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوتی ہیں یا ہم پہ مطلب کرم ہوتا ہے. اور بعض اوقات جب ہوائیں اس طرح کی آتی ہیں وہ عذاب والی ہوائیں ہیں, جیسے ہم لوگوں کے اعمال درمیان میں جو جتنے بھی قومیں آئی ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان پہ ایسی تیز ہوائیں بھیجی جو عذاب والی تھی. تو میرے ذہن میں یہ ہے. جی سدرا نے بھی مائک آن کیا. جی سدرا. جی میں بھی یہی چیز سوچ رہی تھی کہ دیکھیں
ہمارے اعمال کے بارے میں آئی ہے اور جسٹ نیکسٹ آیت جو ہے وہ اس بارے میں آئی ہے نا. تو ہمارے اعمال وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا, تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے نا وہ ہمیں اسی طرح ملے گا. اگر ہم نیک اعمال کریں, دیکھیں سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو اگر ہم اپنے ماحول کو انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, غلط کریں, تو وہ بارشیں نہیں ہوتی. وہ اوزون لیئر اور یہ ابھی آپ نے جیسے بتایا اس سبب سے قحط سالی ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے اعمال کے سائنٹیفکلی بھی ہو گیا. پھر وہ اعمال ہمارے جو ہو رہے ہیں اور آلریڈی مطلب ہم فطرت کے بھی اپوزٹ چل رہے ہیں, قرآن کے بھی اپوزٹ چل رہے ہیں نا, تو اس سینس میں وہ ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. اچھا, اس لحاظ سے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے اعمال کے ساتھ. میں بھی بتاؤں. جی 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 میم, اس میں خوشخبری میری سمجھ میں جو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجے ہیں اور ہمیں ایمان کی ایک دولت دی ہے, ان کے ذریعے ہمیں یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل. اب آپ دیکھیے ایگزیکٹلی, اب آپ دیکھو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو, اسلام کو, وحی کو, قرآن کی مثال بارش سے بہت دفعہ سمجھائی ہے. جس طرح بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح جب وحی نازل ہوتی ہے, جب رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں, اسی طرح مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہوا آتی ہے, بارش برستی ہے, تو وہ ایک رحمت ہے. یہ جو ریاح ہے یہ کون سی ہوا ہوتی ہے؟ جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہے. تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے یا دیگر انبیاء آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ان اعمال کا بتاتے ہیں جو ان کے لیے نجات کا راستہ ہوتے ہیں, ان کی اخلاقیات کو اچھا کرتے ہیں, ان کے اعمال کو اچھا کرتے ہیں تاکہ وہ اس بڑی عذاب سے بچ جائیں جو ان کے برائیوں کے یا ان کے بری اخلاقیات کا نتیجہ ہونے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بھی آپ اس کو انشاءاللہ بھی آتا ہے یہ ٹاپک, تو پھر آپ اس کو فردر سمجھ سکیں گے. اللہ الذی سوری یہ بیچ میں سے ایک ٹاپک رہ گیا. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ جب رسول آتے ہیں اور وہ بینات دکھاتے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے سب کچھ کھول کے بتا دیتے ہیں. بینات میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, کونی دلائل بھی آ جائیں گے اور وہ شرعی دلائل بھی آ جائیں گے جو انبیاء لے کر آتے ہیں. یعنی کتابوں میں, اللہ کی کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دلائل سے ثابت کی ہیں چیزیں, وہ بھی آ جائیں گی. تو بینات کے ساتھ انبیاء آئے. جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, من الذین اجرموا, جرما کہتے ہیں کاٹنے کو, کاٹنا. ہر وہ فعل جس کے کرنے پر گناہ جو ہے لکھا جاتا ہے, نیکی کٹ جاتی ہے اور گناہ لکھ دیا جاتا ہے, اس کو جرم کہتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے نیکی چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کیا, توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیا, انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو پریفر کیا, although وہ جو ہے وہ کسی دلیل پر بیس نہیں کرتا تھا, تو پھر کیا ہوا؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا یا ان کے اوپر مصیبتیں آئیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے, جنہوں نے رسولوں کے راستے کو اختیار کیا, تو کیا ہوا؟ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ چیز فرض لیتے ہیں, مومنوں کا حق اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے. یہ لازم ہے, یہ ہسٹری سے پروون ہے, ایسا ہوا ہے. جس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا, جس نے وہ عروۃ الوثقی پکڑ لیا, لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ دو حصے ہیں اس کے, اللہ پر ایمان لانے کے دو حصے ہیں. مومن کی مدد کرنی ہے نا اللہ نے. مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا. تو ایمان لانے میں دو حصے ہیں, لازمن کرنے پڑیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ وہ طاغوت کی بھی پرستش کرتا ہے, تو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یکفر بالطاغوت بھی کرنا پڑے گا. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو بندگی میں سے نکل کر, اللہ کی بندگی میں سے نکل کر خود معبود بننا چاہے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے وہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے, چاہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کی بندگی چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاتا ہے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ,
تو پھر وہ اس عروۃ الوثقی جو ہے اس کو تھام لے گا اور وہ اس کی جو ہے مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد جو ہے اس کو اپنے اوپر حق لیتے ہیں. قرآن کریم میں اس کو اور بھی جگہ پر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے, جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند رہو گے, تمہارا ہی کلمہ بلند ہوگا, تم ہی جیتو گے اگر تم مومن ہو. تو فرق کیا ہے ایمان کا اور کفر کا؟ تباہ کون ہوئے, انتقام کن سے لیا؟ جنہوں نے جرم کیا. اور جو اس سے بچ گئے تو ان کے لیے مدد اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر ہم اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں, چاہے وہ ہماری خواہش نفس ہو, چاہے وہ کچھ بھی اور ہو, دنیا کی جاہ ہے, دنیا کا مال ہے, دنیا کا عیش ہے, ہمارا کمفرٹ زون ہے, اگر ہم اللہ کی خاطر اس کو چھوڑتے ہیں تو ہجرت کے بارے میں جیسے آپ نے پڑھا, اگر کسی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے, کسی کو اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑے اور وہ صرف اللہ کی خاطر چھوڑا, اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھتے ہوئے چھوڑا ہے, اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اور جس کو اللہ کا سہارا مل جائے, یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, میرا واحد ولی, میرا واحد دوست, میرا واحد سہارا. ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ مشکل کے وقت جس کی طرف دیکھا جائے, ایسا دوست جس کی طرف مشکل میں دیکھا جائے. تو اللہ ہی تھا نا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا, کنویں میں مرنے نہیں دیا, زنا کے الزام میں جو ہے وہ رجم نہیں ہونے دیا, قید خانے میں ان کو سڑنے نہیں دیا. کہاں کہاں سے نکال کر لوگوں نے تو ان کے خلاف بڑی چالیں چلی, ایسی چالیں کہ پہاڑ ٹل جائیں. اس عورت کی چال کم تھی جو یوسف علیہ السلام کے خلاف چلی تھی, ان بھائیوں کی چال کوئی چھوٹی تھی, لیکن اللہ نے ان کو مرنے نہیں دیا. وہی ان کے ساتھی تھے نا دنیا میں. بھائیوں نے چھوڑ دیا, باپ کا پتہ کوئی نہیں, جس شخص کی ساری زندگی خدمت کی اسی شخص نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا. جن دو قید کے ساتھیوں کے اوپر, جن میں سے ایک نے بچ جانا تھا, اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا, وہ بھول گیا. کس نے بچایا ان کو؟ اللہ نے بچایا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو اگر ہم اللہ کی خاطر خالص ہو جاتے ہیں, اس کو اپنا ولی مان لیتے ہیں, اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, وہ اس کو اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے. وہ کہتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. بلال نے میری خاطر مارے کھائی, تو بلال کو کیا میں ایسے ہی جو ہے وہ درماندہ چھوڑ دوں؟ کیا درجہ ہے آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا, مؤذن رسول. آج بھی جب ہم حضرت بلال کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی محبت سے ہمارے دل بھر جاتے ہیں. اگر ابراہیم نے میری خاطر چھوڑا اپنے باپ کو, بستی کو, اقتدار کو, تو ان کو آگ میں جلنے نہیں دیا اللہ نے, ان کو امام الانبیاء بنا دیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا باپ بنا دیا, ابو الانبیاء. امام الانبیاء تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور سارے لوگوں کا امام بنا دیا انہیں. انی جاعل للناس اماما. اگر حضرت ہاجرہ نے توکل کیا اللہ پر, پوچھا ابراہیم مجھے اور اسماعیل کو اس صحرا میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو کیا اللہ نے حضرت ہاجرہ کو مرنے دیا؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سسک کے پیاس سے وہاں مرنے دیا. حضرت ہاجرہ کو کسی کے حوالے کر دیا وہاں پر جو قافلہ کوئی گزرتا اور وہ ان کی عزت خراب کرتا اور ان کو اچک کے لے جاتا, اٹھا کے ساتھ لے جاتا. اللہ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا نا. آج سعی ہم میں سے جو بھی حج عمرہ کرتا ہے لازماً سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں. آج ہم اس آب زمزم سے سبھی فیض اٹھاتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نکالا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. کسی کا بھی کام آپ دیکھ لیں, چلے ہمارے دماغ میں آتے یہ تو انبیاء اور رسول تھے, یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. جس نے بھی اللہ کی خاطر خالص ہو کر کام کیا نا, اللہ نے اس کے کام کو زندہ رکھا. ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, مجھے بہت انسپائرنگ لگتا ہے. تیمیہ ان کی دادی کا نام. دادی کا کردار اتنا ہمارے سامنے نہیں آتا, ان کا کوئی کام بھی اتنا زیادہ ہسٹری میں محفوظ نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیوں مجھے, آپ کو, ہم میں سے اکثر لوگوں کو ابن تیمیہ کا اپنا نام نہیں پتا ہوگا, لیکن تیمیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں جو ان کی دادی کا نام تھا. تو اس خاتون نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا, کچھ تو اخلاص ان کے اندر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ان کا نام محفوظ کر دیا. آج بھی ہم سب جتنے بھی لوگ جب دین کو پڑھتے ہیں تو اوریجن جو کتابیں ہیں دین کا سورس آف نالج ہیں, ان میں ابن تیمیہ کی کتابیں موجود. امام نووی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام نووی جو ہیں, جن کی 40 النوویہ جو ہے, وہ جو 40 حدیثیں ہیں, بہت زیادہ جو ہے مقبول کتاب ہے, اور قریباً جس بھی اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ ہو اس کے سلیبس میں قریباً یہ ہوتی ہے کتاب. امام نووی کی زندگی آپ پڑھیں تو 42 سال ٹوٹل عمر تھی ان کی. 42 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئے. دن رات ان کا جو تھا وہ صرف حدیث کی تعلیم میں وقت تھا, سیکھنے اور سکھانے میں, سیکھنے میں, مرتب کرنے میں. سادہ خوراک کھاتے تھے, پھل وغیرہ زیادہ نہیں کھاتے تھے, ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے جو ان کے طبیعت میں بوجھل پن ہو اور ان کو نیند زیادہ آئے. کہتے دن رات کام کیا کرتے تھے, بہت کم سوتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے مودودی صاحب کے کام کو لے لیجئے. تفہیم القرآن آج دنیا کی قریباً میرا خیال ہے ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, مودودی صاحب کی بعض تھاٹ سے یا ان کی تحریک سے ہو سکتے, کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہے, ہو سکتے, لیکن ان کا کام اور ان کا اخلاص اور ان کے اندر کچھ تو ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے قلم میں اتنی تاثیر رکھی. کل شاید میں آپ کی کلاس میں بات کری تھی یا شاید دوسری کلاس میں بات کری تھی, حقیقت اسلام خطبات جو ہے مودودی صاحب کی لائف چینجنگ بک ہے. میں نے سب سے پہلے وہ کتاب پڑھی تھی جب میں 8th کلاس میں تھی, 7th یا 8th میں. اسلام, حقیقت اسلام خطبات ہے مودودی صاحب کی, اس کے اندر حقیقت صیام اور حقیقت صلاۃ اور اس طرح سے ہیں, لیکن پہلا جو اس کی بک ہے نا وہ حقیقت اسلام ہے. آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی, انگلش میں بھی مل جائے گی, آن لائن بھی مل جائے گی, ضرور پڑھیے گا. کچھ تو ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے کام کو محفوظ نہیں کر دیتا, کوئی نہ کوئی بات ان کے اندر ہوتی ہے. ورنہ تیرے میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے لوگ ان کو سنتے ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گے. لیکن ہسٹری کے اندر جن کے نام محفوظ ہو گئے, جن کا کام محفوظ ہو گیا, آپ ابن القیم کو پڑھیے, کیا لکھتے ہیں وہ کہ انسان جو ہے وہ پڑھتا رہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے ساتھ ساتھ. اقبال کی شاعری آپ کو چینج کر دیتی ہے. کچھ تو ہے ان کے اندر نا جو ہر ایک کے اندر نہیں ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو میں سوچ رہی تھی کہ استاذہ کو اتنا سنا جاتا ہے, اور ان کی سسٹر بھی ہیں جو نگہت ہاشمی بھی ہیں, کتنے لاکھوں میرا خیال ہے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اب تک ہوں گے, اور جو اسٹوڈنٹس آگے پڑھا رہے ہیں, یعنی صدقہ جاریہ ایک ایسا ہے
کہ اس کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر فہد ہاشمی کی کوئی کتب نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہوں، لیکن زبانی جو ان کی تدریس ہے اس میں بہت سارے، اب آگے جو انسٹیٹیوٹ آپ کو نام نظر آ رہے ہیں وہ انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو لے کے چل رہی ہیں، اس لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں جو انہوں نے شروع کی. کچھ تو ہوگا نا ان کے اعمال میں، ان کی ریاضتوں میں، ان کے خلوص میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں اتنی برکت دی. تو جتنی ہم کوشش کرتے ہیں نا، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، پھر کہتی ہوں جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ ہم سے کام لے لیتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے مدد بھی کرتا ہے، اور اتنی ہی جو ہے وہ ہمارے لیے نیکی کا دروازہ بھی کھلتا ہے. ہماری اپنی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑیوں میں. پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے، اور پھر جب وہ پہنچتا ہے اسے جسے پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر سے بارش کی مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بارش برستی ہے، اور بارش کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. اور جب اللہ کی رحمت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور اس سے پہلے کہ وہ بارش ان کے اوپر برسائی جاتی اور خشک سالی کا موسم تھا تو وہ بالکل مایوس ہی ہونے والے تھے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ. تو دیکھو آثار کی طرف اللہ کی رحمت کے. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ. البتہ وہی ہے زندہ کرنے والا مردوں کو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یہ وہی ہے سلسلہ کلام کہ جس طرح بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کو کوئی امید بھی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، بادل اٹھتے ہیں، وہ آپس میں جڑتے ہیں. اور سورہ نور میں بھی آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا کہ بارش برسانے والے بادل جو ہوتے ہیں وہ تہ بتہ ہوتے ہیں، وہ شیلو بادل نہیں ہوتے. ہلکے ہلکے بادل جو ہوتے ہیں وہ بارش نہیں برساتے. بارش برسانے والے بادل دوسری طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے بارش برستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، ذرا غور و فکر تو کرو. جس طرح مردہ زمین میں سے وہ نکال دیتا ہے، پھل پھول نکال دیتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اگر ہم دوبارہ سے اس کو اسی کمپیریزن میں رکھیں کہ وہی جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ رحمت ہے اور بارش جو ہے وہ رحمت ہے، تو پھر کس طرح سے آپ اس کو ریلیٹ کریں گے؟ تو بارش کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ آپ فانظر الی آثار رحمت اللہ. تو اللہ کی اس رحمت کے آثار کی طرف آپ ذرا غور و فکر تو کریں. تو کیا کیا آثار ہمیں نظر آتے ہیں؟ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، زمین اور آسمان جو ہیں وہ دھل دھلا کے نکھر جاتے ہیں، بہار آ جاتی ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، خوبصورت ہو جاتا ہے سب کچھ. اسی طرح جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وحی آتی ہے، لوگوں کو کی طرف ہدایت اتاری جاتی ہے، تو اس کے بھی اثرات یہی ہیں. مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کی تنگی دور ہو جاتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، جہالت کے اندھیرے جو ہیں، جہالت کی جو گرد ہے وہ دھل جاتی ہے. تو آپ اس کو بہت اچھے سے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ان ذالک لمحیی الموتى. بات دراصل یہ ہے کہ مردوں کو زندہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. جن کے دل مرے ہوئے ہوں ان کو بھی ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ رسول بھی نہیں دے سکتا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا. اور البتہ اگر بھیجے ہم ان پر. ریح کون سی ہوا کو کہتے ہیں؟ جو عذاب والی ہوا ہوتی ہے، جیسے سرسرن جس کو کہتے ہیں، یعنی سخت پالے والی، سخت ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے. اور یا پھر آصف کہتے ہیں عین سے،
आसिफ, आसिफ कौन सी हवा को कहते हैं? जो आंधी होती है, बड़ी तेज आंधी होती है। तो अगर हम इनके ऊपर, ये सारी क्या है? रीह है। एक है रियाह, खुशखबरी वाली हवा, और एक क्या है? रीह। रीह जो है वो अजाब वाली हवा होती है, जिसके अंदर जो है अकीम, ठीक है, अकीम बांझ हवा को कहते हैं, सरसरन कहते हैं, पाले वाली हवा को आसिफ कहते हैं, बहुत तेज आंधी को कासिफ भी कहते हैं। कासिफा जो बिल्कुल सब कुछ उजाड़ के रख दे और जमीन को बिल्कुल जो है वो चटियल मैदान बना दे, तो ऐसी आंधी को कासिफ कहते हैं, कासिफा कहते हैं। ठीक है, तो अगर अल्लाह ताला इस किस्म की हवा भेज देता, फराऊ, तो वो फिर देखेंगे उसको, यानी अपनी खेती को जो पीछे बड़ी फल फूल गई थी, मुस्फरन जट पड़ी हुई, लज़ल्लु मिन बादिही यकफुरून, तो अलबत्ता वो इसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे। इनका रवैया क्या है? इंसानों का रवैया क्या है? कोई उम्मीद नहीं थी बारिश बरसेगी, फिर अल्लाह ने बारिश बरसाई, सब कुछ हरा भरा हो गया, फसलें खिल गई, बंदा किसान बड़ा खुश हो गया, खूब उससे फायदा उठाया। और फिर जब अगर अल्लाह ताला खुशखबरी की बजाय इसके बाद जब फल फूल पैदा हो जाए और आंधी भेज दे इनके अपने हाथों की कमाई की वजह से, तो फिर क्या होते हैं? वो नाशुक्री करने लगते, फिर अल्लाह पे शिकवे बांधने लगते हैं, हाय ये मुसीबत हमारे लिए थी, अब ये हमें ही भुगतना पड़ा और हमारे ऊपर ये क्यों आया। ये नहीं देखेंगे कि इसकी वजह क्या है, हमारी पकड़ क्यों हुई, हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह का अजाब क्यों आया। वो आपने सूरह कलम में जो है वो पढ़ा होगा बाग वालों का किस्सा। वो किस्सा क्या था कि एक शख्स जो था वो बहुत, तो बजाय वो क्या हुआ कि उनका बाप जो था वो बहुत नेक आदमी था, और वो बाग की जो कमाई होती थी, जो फल होते थे, उसके 3 हिस्से करता था, और एक जो है वो मस्कीनों में बांट देता था, एक अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों के लिए रखता था, और एक हिस्सा दोबारा खेती के अंदर लगा देता था। यही जो तकसीम है 3 हिस्सों वाली, यही आपको बुखारी की एक तवील हदीस है जिसमें आपको मिलेगी, जिसमें एक शख्स जो है वो जा रहा होता है, तो वो बादल में से एक आवाज सुनता है कि फलां शख्स की खेती पर बारिश बरसा के आओ। अब वो शख्स जो है वो देखता है कि बादल जो है वो चलता चला जा रहा है, तो वो टुकड़ी थी बादल की, जो बहुत ज्यादा बड़े गहरे बादल नहीं थे, एक टुकड़ी थी, तो वो उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, बादल चलता जाता है, ये शख्स उसके साथ चलता जाता है। ये बुखारी की हदीस है, ठीक है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो उसमें वो फिर क्या होता है कि वो देखता है कि एक नाले के ऊपर जो खाला होता है, जो पानी सप्लाई करता है खेतों को, वहां पर वो बादल बरसता है। अब ये शख्स उस खाले के साथ साथ चलना शुरू हो जाता है कि ये पानी जा किधर है। देखता है तो एक बाग में जाता है, जहां एक शख्स जो है वो अपने बाग को की गोडी कर रहा होता है, उसको पौधे लगा रहा होता है उसके अंदर। तो ये देखता है कि वो पानी उसके बाग को सैराब कर रहा है। अब ये शख्स जो है ये उसके पास खड़ा हो गया और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। कहता क्यों? कहते मैंने ये नाम जो है ये मैंने बादल से सुना, और बादल को खास तौर पर हुक्म दिया गया कि तुम्हारे जो है बाग को सैराब करे। जैसे पीछे भी आपने पढ़ा ना कि फिर अल्लाह ताला उसको बारिश को बरसाता है जहां वो चाहता है, ठीक है। तो अब इस शख्स ने क्यूरियोसिटी में उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या अमल है कि तुम्हारे लिए खास तौर पर तुम्हारे लिए बादल को भेजा गया बारिश बरसाने के लिए। पहले दौर में तो वो ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं होते थे ना, लोगों का ज्यादातर इन्हिसार जो है वो बारिश पर होता था। तो वो शख्स कहने लगा, बाग वाला कहने लगा कि वैसे तो मैं किसी से जिक्र ना करता, लेकिन अब चूंकि तुमने इस तरह से पूछा है और उसने भी ज़ाहिर है वो बादल से आवाज आई, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तो उसने भी अपनी खेती की जो तकसीम थी ना वो यही बताई थी जो ये बाग वाला आदमी करता था। अब हुआ ये कि ये बाग वाला, अब ये सूरह कलम के किस्से पे वापस आइए, ये जो शख्स था ये फौत हो गया। इसका बाग बहुत शानदार था, ये फौत हो गया। अब उसके बेटों को बाग मिला, तो उसके बेटे जो थे वो आपस में बातें ये करने लगे, सूरह कलम में इसकी तफसील आती है कि चुपके चुपके आपस में बातें करने लगे कि कल हम जाएंगे और सारा फल काटेंगे और कोई मिस्कीन फटकना ना पाए तुम्हारे पास। ये मतलब क्या हमारे बाप का तरीका था कि अपनी मेहनत की कमाई दूसरों में बांटता रहता था? ये कोई तरीका है? भला हम सारे का सारा फल खुद बेचेंगे, खुद इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि रातों रात उस बाग के ऊपर अल्लाह की तरफ से एक बगुला फिर गया और वो सारा का सारा बाग जो था वो तबाह हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ جب وہ صبح صبح چلے اپنی کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف، کہ وہاں سے وہ پھل وغیرہ کاٹ لیں، تو پھر کیا ہوا جب وہ وہاں پہنچے فلما رآہ قالوا انا کنا ضالون، کہ ہم تو بھٹک گئے، ہم کہیں اور پہنچ گئے، یہ ہمارا باغ ہی نہیں ہے. جیسے یہاں آیا نا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جو پہلے ان نعمتیں ملی تھی اس میں تو خوشیوں میں کھو گئے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور سمجھنے لگے کہ ہم ہی اس کے اوپر قادر ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہی ہے. اور پھر جب اعمال بری نیت کی وجہ سے، اب یہاں پر ان لڑکوں نے، یہ سورہ قلم کا جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، باغ والوں کا قصہ، انہوں نے تو صرف ابھی نیت کی تھی کہ ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، ابھی کسی مسکین کو جھٹکا نہیں، ابھی کسی مسکین کو دور نہیں کیا، بری نیت پر ان کی پکڑ ہو گئی. تو پھر کیا ہوا، پھر کیا کہنے لگے کہ اب ہم تو بھٹک گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں. اور پھر جب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ جو ہے پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے. خیر ان لوگوں نے، ان لڑکوں نے تو توبہ کر لی تھی، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، نا شکری، نا امیدی، مایوسی، اللہ کے اوپر شکوے، یہاں تک کہ خودکشی تک کر لیتے ہیں لوگ. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار جب وہ آپ سے پیٹھ ہی پھیر لیں. جو سننا نہ چاہے، یہاں مردہ کون ہے، کس کو مردہ اور بہرا کہا جا رہا ہے؟ جو سننا نہیں چاہتا. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی پکار تو وہ سنیں گے، آپ کی دعوت دین تو وہ سنیں گے جو سننا چاہتے ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے فساد میں راضی ہیں، جو اپنی دنیا کی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جو اپنی لائف سٹائل میں کمفرٹیبل ہیں، جو اس میں سے باہر نہیں آنا چاہتے، جو سننا نہیں چاہتے، وہ بالکل مردوں کی طرح. مردے کے پاس بیٹھ کے اس کی اولاد کتنا بین کرتی ہے، اس کے عزیزوں قریب کیسے رو دھو رہے ہوتے ہیں، وہ واپس آ جاتا ہے. ایک شخص بہرا ہے، آپ کی طرف سے منہ موڑ کے کھڑا ہے، آپ اس کے پاس جتنا بھی چیختے رہے وہ نہیں سنے گا. تو جو سننا نہیں چاہتا، جو اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، جس کے اندر یہ انسٹنکٹ ہی نہیں ہے، جس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، جو اپنے گناہوں پر راضی، جو اپنے لائف سٹائل پر راضی، جو اسی میں بدمست رہنا چاہتا ہے، جس کو آپ سنانا چاہیں تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ مجھے نہ سناؤ، اور مجھے بھی پتا ہے، اور میں پڑھا ہوا ہوں اور سیکھا ہوا ہے میں نے، اور دیکھے ہیں میں نے بڑے ایسے دین والے. جو اپنے کان بند کر لیتے ہیں، جو اپنے دل بند کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی آپ کسی اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں. جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، جو سننا نہیں چاہتا، اس کو آپ کیسے سیدھے رستے پر لے کر جائیں گے؟ یہاں فزیکلی اندھے بہرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جن کے دل اندھے ہوں، جو سنتے ہوئے بھی کچھ نہ سنیں، تو ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور آپ کی بات تو صرف وہی سن سکتا ہے جو آیات پر ایمان لاتا ہے، جو فرما بردار ہونا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کمائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی برائیاں چھوڑ دوں، تو پھر اس کو باتیں سمجھ آتی ہیں. جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور سا. انسان کتنا کمزور ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر مائیں ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے کس قابل تھے وہ. خدا نہ خاصہ اگر ماں باپ نہ ہو یا کوئی کیئر ٹیکر نہ ہو، اور اس گوشت کے لوتھڑے کو آپ گلی میں رکھ دیں تو بلیاں کتے جو ہیں وہ کھا جائیں اس کو. کیا کر سکتا ہے وہ بچہ، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے
اس ضعف کے بعد قوت دی، جوان بنا دیا، کڑیل جوان بنا دیا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جو دنیا فتح کر سکتا ہے اور دنیا بدل سکتا ہے، اور میرے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں. اور جس کے اوپر قوت اور طاقت چلتی ہے، زور چلتا ہے، انسان اس کو دبا کے رکھ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، ایسی کمزوری اور ایسا بڑھاپا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں ویسا کر دیا کہ جیسے کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہ جانتے ہو. پھر ضعف، پھر بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ خوب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. تو اگر انسان اپنے اوپر ہی غور و فکر کر لے، اپنے اوپر ہی، اپنی زندگی کی سٹیجز کے اوپر، لترکبن عن طبق عن طبق، ایک درجے سے دوسرے درجے میں تم ضرور داخل ہوگے، تم چلتے جا رہے ہو. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا، آج بھی آپ کو اپنی 1 کلاس کی باتیں یاد ہوں گی، پھر گریڈ 10 کی باتیں یاد ہوں گی، پھر آپ کو اپنی کالج کی باتیں یاد ہوں گی، یونیورسٹی کی کلاس فیلوز یاد ہوں گی، ٹیچرز یاد ہوں گے، لیکچرز یاد ہوں گے، اپنی جوانی یاد ہوگی، اپنی کسی اسٹیج پہ کی ہوئی اسپیچ یاد ہوگی، آپ کو سب چیزیں یاد ہیں. اور اب آہستہ 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 یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، بات کرتے ہیں لفظ بھول جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل کر رہا ہے؟ وہ کون تھا جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا؟ تو انسان اپنے اوپر اپنی بدلتی حالتوں پہ غور کر لے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ اس کا مالک اور خالق جو ہے وہ کون ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم. ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے. کذالک کانوا یؤفکون، یہ اسی طرح تھے وہ جب وہ پھیرے جاتے تھے. دنیا میں تو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ تھا کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو ایسے ہی، دنیا جو ہے وہ چلی، یوں ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، یوں ہی ہم مر جائیں گے، یوں ہی ہمارے باپ دادا مرتے پیدا ہوئے اور مر گئے اور کوئی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اللہ ہی کا انکار کر دیا. یا اللہ کا انکار نہیں کیا تو کیا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اسلام ایک اچھا دین ہے لیکن یہ اب 1450 سال پرانی باتیں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو ایسے انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ جب آخرت آئی تو علم ان کا کہاں گیا؟ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ بس چند گھڑیاں ہی رہے تھے ہم تو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر انسان کے مختلف مدارج کو ہم دیکھیں، اس کی پیدائش، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، حشر کا میدان جس کی طوالت 50,000 سال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد، ازواج، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں کو، کل مومنین مومنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے میدان کی گرمی سے اور اس خوف سے اور اس فزع اکبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے لیے وہ ایک گھڑی پہر ثابت ہو. بہت طویل دن ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشگی کی زندگی، جنت کی یا جہنم کی. تو جب لوگ اس سارے کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں، تو دنیا میں کوئی 1000 سال بھی جیا ہوگا تو اس کو گھڑی بھری لگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ حق بات سے مڑے ہوئے تھے. دنیا میں بھی ان کو سمجھ نہیں آئی بات کی. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا کہ البتہ یقیناً ٹھہرے رہے تم اللہ کی کتاب میں دوبارہ اٹھنے کے دن تک. فہذا یوم البعث، تو پھر یہ ہے وہ دن دوبارہ اٹھنے کا. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تھے تم نہیں جانتے. تم نے تو اس پر جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کیا رسول کی بات پر کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو وہ اس دن نہ نفع دے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی معذرتیں، ان کے ایکسکیوزز، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ اس دن واپس لوٹنا چاہیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں وہ دوبارہ لوٹ سکتے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 24۔ تو دنیا میں ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں اور جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے بس وہ ویسے ہی چلتی رہے، لیکن آخرت میں جب سب کچھ سامنے دیکھ لیں گے اور کافر اور مشرک موت کا فرشتہ جب نظر آ جائے گا نا، اسی وقت ان کی یہ آہوازاریاں شروع ہو جائیں گی۔ جو فاجر ہیں، جو فاسق ہیں، جو جان بوجھ کے جھٹلاتے رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر منافقتیں کی ہوں گی، موت کے فرشتے دیکھ کے ان کی یہ شروع ہو جائے گی آہوازاری، لیکن پھر موقع نہیں ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ یقیناً بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر جئتہم، لائیں آپ ان کے پاس بھی آیتن، کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں ہو تم مگر یہ باطل پرست۔ کوئی نشانی ان کو بتا دیں، کسی تفصیل سے سمجھا دیں، کائنات میں سے اٹھا کے ایویڈنس دے دیں، لیکن یہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ پیچھے بھی آپ نے اس کو پڑھا نا، بہت دفعہ جو ہے یہ موضوع ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، کہ جو بھی نشانی لاتے ہیں رسول ان کے پاس، جیسی بھی نشانی لاتے ہیں، یہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں علم سے مراد پھر کون سا علم ہوگا؟ ہدایت کا علم، قرآن کا علم، اللہ کے رسول جو وحی لے کر آئے اس کا علم، اللہ کے رسول کی سنت کا علم۔ جن کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے اور وہ آنکھیں اور کان بند کیے، سر گرائے، بس چلتے چلے جا رہے ہیں جہالت کے راستے پر، تو ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جو اپنی اس خرابی کے راستے کے اوپر ہی جمع رہنا چاہے، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب سمجھ نہیں آتی اور وہ ہٹ درمی کرتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو، الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ کو ہلکا نہ پائیں سے مراد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے عقائد میں کمزور نہ پائیں، آپ کو اپنے عمل میں کمزور نہ پائیں، آپ کہیں پر ان کے سامنے تھکتے ہوئے نظر نہ آئیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر نہ کریں۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں، اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر حق ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سستی سے اپنی پناہ میں رکھے، بیماری سے اپنی پناہ میں رکھے، ایسے انفلوئنس سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہماری مت مار دے، ایسی خرابیوں، ایسی پریشانیوں، ایسے فقر سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور دلوں کی بہار بنا دیں کہ ہم دن اور رات میں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔